کسی اولاد نے، کسی نوجوان نے اپنی ماں سے نہیں پوچھا اماں جان جس بیٹی کو، جس عورت کو میرے لیے تلاش کر کے لے کے آئی، جس کے حوالے تو نے گھر کا سکون کرنا ہے، جس کے حوالے تو نے گھر کی خوشیاں کرنی ہے، اماں جان بتا جب وہ تیرے پاس آئی تھی گلاس لے کر، پانی لے کے، شربت لے کے، دودھ لے کے، اماں جان جب تیرے پاس آئی تھی میری ماں بتا جب تجھے سلام کیا تھا اس کی نگاہ تیرے چہرے پر تھی کہ تیرے پیر پر تھی؟ یوں دیکھ رہی تھی کہ نیچے منہ تھا؟ میری اماں آپ نے اس سے 15 سوال کیے، 10 سوال کیے، بتا ماں اس نے شرماتے ہوئے کسی سوال کا جواب دیا تھا کہ نہیں؟ یا دوپٹہ اتار کے ماں بائیں پھیلا کے بغلے بجا کے تیرے سے باتیں کر رہی تھی؟ میری ماں جب چائے کا پیالہ تیرے ہاتھ میں پکڑایا میری اماں جان بتا اس کے ہاتھوں میں قرآن کی خوشبو آ رہی تھی کہ نہیں؟ اماں جان جب آپ نے اس کا گھونگھٹ اٹھا کے چہرہ دیکھا اماں جان اس کے ہونٹوں پہ سرخی نظر آئی؟ کیا ماتھے پہ نماز کا سجدے کا نشان بھی نظر آیا کہ نہیں؟ میری اماں جب ابا دیکھنے کے لیے بیٹی کے سر پہ، بہو کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے آیا اماں جان بتا وہ ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی یا رونے لگ گئی تھی؟ اگر میرے عزیزوں کوئی بھی جواب نہ ملا تو میرے بھائی کوارا رہنا گوارا کر لینا، اگر ایسی نوجوان لڑکی تیرے گھر کے اندر آ گئی سال گزرنے کی دیر ہے آگ لگا کے تیرے گھر کو جہنم بنا کے رکھ دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نکاح کیے، صحابہ اکرام کے نکاح کیے، بیٹیوں کے آپ نے نکاح پڑھائے۔ آپ کے نکاح کی پہلی ابتدائی خطبے کی آیت ہوا کرتی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پروگرام خوشی کا، پروگرام شادی کا، میرے محترم مکرم دوستو، پروگرام خوشی کا ہے، لیکن کالی کملی والا اس وقت موت کا پیغام، موت کی خبر سنا رہا ہے۔ پہلی آیت موت کے بارے میں پڑھ کے سنا دی۔ اوے لوگو اتنے پیر پھیلانا، اتنے پیر پھیلانا، قبر میں جاتے تمہیں پیر سمیٹنا کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ نکاح کے اندر 6 چیزیں ہیں، 7ویں کوئی نہیں۔ میرے عزیزو یہ ہاتھوں میں، میرے عزیزو یہ لال رنگ کا گوٹے کا سنہری سا کنگنا سا پہن لینا، خدا پاک کی قسم کسی صحابی نے نہیں پہنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے گھروں میں دولہا بن کے گئے، رحمت والے نبی نے سہرا نہیں باندھا، اللہ کے نبی نے ہاتھ کے اندر وہ نہیں پہنا، پاک پیغمبر نے گوٹے والا دوپٹہ اپنے کندھے پہ نہیں ڈالا۔ فرمایا لوگوں کوئی مہندی نہیں، کوئی مائیوں نہیں، کوئی اپٹن نہیں، کوئی ڈھول کی نہیں، کوئی مہندی کی رات نہیں۔ نکاح میں 6 چیزیں ہیں، 2 فرض ہے، 1 واجب، 3 سنتیں ہیں۔ جو کرے گا میری سنت زندہ کرے گا، جو نہیں کرے گا وہ میرا کلمہ پڑھ کر بھی میرے سے دشمنی نبھاتا رہے گا۔ بھائی وسیم اختر کی دعوت پر آیا، علی شہر کی، عمر فاروق کی دعوت پر آیا، پلے باندھ لینا۔ 2 باتوں کی ضمانت تم دے دو، اللہ کی قسم گھر جنت بنے ضمانت میں دے کے جاؤں گا۔ بچی کا نکاح ہو، بچے کا نکاح ہو، مسجد کے اندر نکاح کرو، رخصتی کا وقت ہے، کنجسٹڈ ماحول ہے، چھوٹے چھوٹے مکان ہے، اگر تمہیں شادی حال کے اندر روٹی پانی کا انتظام کرنا ہے تو کھلاؤ شادی حال میں، لیکن بیٹی کو گھر کے دروازے سے رخصت کرو۔ مولوی صاحب اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا جب گھر کے دروازے سے جائے گی 20 سال گھر میں رہی، کتنا اس نے قرآن پڑھا ہوگا، کتنے نمازوں کے سجدے کیے ہوں گے، کتنے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، کتنا درود شریف پڑھا ہوگا، کتنی مرتبہ صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھی ہوگی، کتنے نفل ادا کیے ہوں گے، کتنی مرتبہ سحری بنائی ہوگی، کتنی مرتبہ افطاری کی ہوگی، کتنی مرتبہ اللہ اللہ کا ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جب یہ اپنے گھر کے دروازے سے جائے گی گھر کے در و دیوار اور درخت کے پتے بھی اس کے لیے جھک کے دعا کریں گے۔ ایک وقت اس امت نے ایسا دیکھا کہ تیرے میرے دادکوں کی بات ہے، تیرے میرے نانکوں کی بات ہے، تیرے میرے پردادوں کی بات ہے، ان کی بھی یعنی ہماری خالائیں، ہماری ماسیاں
जब शादी के वक्त रुखसती के वक्त जाया करती थी, कोई डोली नहीं हुआ करती थी, या डोली भी ऐसी हुआ करती थी कि जनाजे वाली डोली चरपाई में फर्क ही नहीं हुआ करता था। जब मेरे अजीजों बेटी घर से रुखसत होके जाया करती थी, कोई फूलों की माला कोई कंगन नहीं हुआ करते थे, बल्कि बाप गोदी में उठाकर, भाई गोदी में उठाकर जब लेके जाया करते थे, थोड़ा बहुत जहेज हुआ करता था। लेकिन बेटी की झोली में बाप के इतने आंसू हुआ करते थे कि आंसुओं का जखीरा इतना हुआ करता था कि कब्र के अंदर साथ जाकर कब्र को जन्नत का बाग बना दिया करता था। शायद मौला उमर साहब को याद हो, एक ऐसा वक्त भी हमारे पर आया जब हमारी बेटियों की शादियों के बाद रुखसती हुआ करती, गांव के बड़े सर जोड़ के बैठ जाया करते और कहा करते, ना ना सूरज निकल रहा है, अभी बेटी को घर से बाहर नहीं निकालना, जब अंधेरा छा जाएगा उस वक्त बच्ची को बाहर निकालेंगे। हम नहीं चाहते, गैरत वाले लोग हैं, हमारी बच्ची के बुरके पर, टोपी वाले बुरके पर भी सूरज की किरणों की निगाह पड़ जाए। एक जगह मैंने इसी मौजू पे गुफ्तगू की, एक नौजवान मेरे आगे बैठ के रोने लग गया, कहने लगा मौलवी साहब तो हक कह रहे हैं, रब्बे काबा की कसम मेरी दादी ने सारी जिंदगी अपने दादे के सामने बैठ के खाना नहीं खाया है। कितने गैरत वाले लोग थे। कभी हम भी तुम भी थे आसना, तुम्हें याद हो के ना याद हो, आज से 30 साल पहले, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अब की खतीबाना अंदाज में रज कर रहा हूँ, एक चुड़िया दरवाजे पर दीवार पे आके बैठ गई। मैंने कहा क्या बात है? कहने लगे अब्दुल हन्नान लगता है तेरी माँ का इंतकाल हो गया। मैंने कहा तुझे आज पता लगा, उसे 2-2 साल गुजर गए। हैरान होके कहने लगी तभी तो। मैंने कहा क्या तभी तो? तुझे रोटी चाहिए, तुझे दाना चाहिए, तुझे चावल चाहिए, तुझे दूध पानी चाहिए, तुझे मिलेगा। ये बेटी सो रही है, ये बीवी सो रही है, ये बहन सो रही है। कहने लगे अब्दुल हन्नान ईमानदारी से बता, सुबह सुबह नूर पीर का वेला है, क्या ये सोने का वक्त है? मैंने कहा बेचारी क्या करें, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल देखती रही, यही तो वक्त नींद का है। अब्दुल हन्नान मैं तेरी माँ को तलाश करूं, तो भी अपनी माँ को तलाश कर। मैंने कहा उससे तेरा कोई लेना देना है, कोई तेरे जिम्मे उसके जिम्मे कर्ज है? कहने लगी नहीं नहीं, सुबह सुबह का वक्त होता था, फजर की नमाज थी, ना कोई पंखा हुआ करता था, ना कोई बटिस्टल फैन हुआ करता था, न एयर कूलर, न एसी हुआ करता था, हाथ का पंखा जलते जलते अल्लाह अकबर जब चींची करके दीवारों पर आके बैठा करती थी, तुम्हारी माँ मोटे मोटे हरफों का कुरान बंद करके देख के कहा करती थी बिस्मिल्लाह परोने घर आ गए। उठा करती थी, चावलों वाले दाने वाले डब्बे में से मुट्ठी भर के यूं करके हमारी तरफ फेंका करती, एक दाना उछल के हमारे मुंह में आ जाया करता, हम उससे निकल कर सारा दिल अपने परों से परवाज किया करती, पर हमारे हिला करते थे, रहमत तुम्हारे दरवाजे पे बरसा करती थी। ये तो मैंने अपने होश में खुद देखा। ये डेरे मेरे अजीजों बैल बांधने के लिए नहीं थे, मुर्गे रखने के लिए नहीं थे, कुत्ते बांधने के लिए नहीं थे। खुदाए पाक की कसम तुम चौधरी कहना छोड़ दो, तुम अपने आप को वडेरा कहना छोड़ दो, तुम अपने आप को सरदार कहना छोड़ दो। जो कुत्तों की लड़ाई का पैसा खाने लग जाए, खुदा की कसम उसे चौधरी कहलाने का कोई हक नहीं। ये कुत्ते भी अल्लाह की मखलूक है, खुदा के दरबार में रस करते होंगे, इलाही तूने किन के हवाले कर दिया? जब तक हमें कोई चीर फाड़ ना कर दे, वक्त के चौधरियों के घर का चूल्हा नहीं जलता है। क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसी लड़ाइयां हुआ करती थी? कहां से लाऊं वो माँ जो अपने बच्चे को गोद में लिया करती थी? 2 साल दूध पीने की मुद्दत में बच्चा मुजाहिद बन के जिहाद के लिए तैयार हो जाता था।
یہ ڈیرے تو میرے عزیزوں مسافروں کے لیے ہوا کرتے تھے، 8-10 بسترے پڑے رہا کرتے تھے، دودھ کی ڈرمی لسی کی ڈرمی پڑی رہا کرتی تھی، دودھ کی گڑوی لسی کی پڑی رہا کرتی تھی، اور میرے عزیزوں دیسی گھی نہ بکا کرتا تھا، دودھ نہ بکا کرتا تھا، مکھن نہ بکا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، دروازے پہ کوئی پانی مانگنے آتا لسی مل جاتی، لسی مانگنے آتا ماں سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتی پترا لسی تا ختم ہو گئی تو دودھ کا پیالہ لے جا۔ کوئی گاڑی نہیں تھی میرے عزیزوں، کوئی کوچ نہیں تھی، کوئی موٹر سائیکل نہیں تھا میرے عزیزوں، بیل گاڑیوں پہ پیدل برات آیا کرتی، لڑکی والے کے گھر میں 4 دن ٹھہر کے جایا کرتی تھی۔ گاؤں والے سارے آگے کہا کرتے تھے چودھری پریشان نہ ہوئی، 3 دن گاؤں سے دودھ باہر نہیں جائے گا، یہ بیٹی تیری نہیں بیٹی ہماری ہے۔ کوئی بستر لے کے آتا تھا، کوئی منجے لے کے آتا تھا، کوئی مہمانوں کو اپنے گھر لے جایا کرتا تھا۔ کمانے والے تھوڑے تھے، نماز کے سجدے زیادہ ہوا کرتے تھے، ذکر اذکار کی کثرت ہوا کرتی تھی، کسی کی جیب میں موبائل نہیں تھا بلکہ ہر ایک کی جیب میں پیلے رنگ کی تسبیح تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے آ کے کہتے تھے دادا ذرا مکہ دکھا دے۔ اس مسجد کے محراب میں، اس کے ملکے میں ایک طرف مکہ نظر آتا تھا، دوسری طرف مدینہ نظر آتا تھا۔ کہاں چلے گئے وہ 5 پیسے جیب میں ہوا کرتے تھے، چولنی جیب میں ہوا کرتی تھی، پھلیاں مرنڈا جیب میں ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، میٹھی چیز جیب میں ہوا کرتی تھی، گڑ کی ڈلی جیب میں ہوا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی ٹافیاں ہوا کرتی تھی۔ جو بچہ نماز پڑھنے کے لیے آتا گاؤں کا بڑا بوڑھا اس کے ہاتھ میں ٹافی دیتا تھا تاکہ اگلی مرتبہ نماز میں آئے۔ اس امت پر ایسا وقت آ گیا بڑوں نے تو آنا چھوڑ دیا، چھوٹوں کو تو مسجد میں برداشت نہیں کرتے۔ بچے کے رونے سے تیری نماز خراب ہو جائے، موبائل کی آواز سے تم عزیز مستامی بنے۔ میں اکلوتی بیٹی کی بات نہیں کرتا، میں اکلوتی بیٹے کی بات نہیں کرتا، میں نواسی امامہ کی بات کرتا ہوں۔ اور میرے عزیزوں خدا کی قسم ہے، تاریخ گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، کملی والا اپنی نواسی کو گود میں لے کے نماز پڑھ رہا ہے۔ جب سجدے کی باری آئی اپنی نواسی کو گود میں سے اتار کے سجدہ کیا، پھر دوبارہ گود میں اٹھا کے کھڑے ہو گئے۔ لگتا ہے میں غلط کہہ گیا، مجھے نواسی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مولوی صاحب کیوں؟ میں نے کہا یہ بیٹیوں کو برداشت نہیں کرتے، بیٹیوں کی بیٹیوں کو کون برداشت کرے گا؟ جھولی پھیلا پھیلا کے خدا سے دعا مانگا کرو۔ سن 2004 میں پہلی مرتبہ عمرے کے لیے گیا، قاری بشیر احمد صدیق صاحب اس وقت 40 سال ہو گئے تھے، باب عثمان میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے، بچوں کو پڑھایا کرتے۔ عشاء کی نماز کے بعد 8:35 مجھے بڑا اچھا یاد ہے، ان دنوں کے اندر مسجد نبوی بند ہوا کرتی تھی۔ قاری صاحب اللہ اکبر مجھے کہنے لگے عبدالحنان، میں نے کہا جی، کہ حضور کے روزے پہ اتنی دیر کھڑے رہے کیا مانگ گیا ہے؟ میں نے کہا اللہ سے کرم نواز مانگی حضور کے صدقے سے۔ فرمایا شادی ہو گئی جی، فرمایا جاؤ جلدی چلے جاؤ، دوسرا گیٹ بند ہونے سے پہلے حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کے بیٹی مانگ کے آ جاؤ۔ میرے دل میں سوچا، میں نے کہا گھر والی کو 6واں مہینہ ہے اور پتہ ہے بیٹا دنیا کے اندر آ رہا ہے۔ میں گیا، میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے اللہ کے بندے یہاں کے تو دل سے مانگ اوپر سے مانگ کے آیا۔ میں ڈر گیا ایک دم۔ مجھے اپنے گھر لے گئے، چھوٹا گوشت چاپ زیتون کے تیل میں پکا کے کھلائی، کھجوروں کا ڈبہ میری گھر والی کو سکاف دیا، 2004 میں کچھ ہدیے خوشبوئیں دی، پھر سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگے بیٹے نے مذاق نہیں کر رہا، اللہ کے نبی کے روزے سے خدا سے بیٹی لے کے چلا جا، زندگی میں کبھی دکھ نہیں پائے گا۔ میں رات کا انتظار کرتا رہا کیسے گزرے، تہجد کے وقت میں حضور کے روزے کی جالی کے سامنے کھڑے ہو کے بچوں کی طرح رونے لگ گیا۔ میں نے کہا کملی والے اپنے گلچھن میں سے ایک تحفہ اللہ کے حکم سے دے دے، اللہ تو اپنے نبی کے دل میں ڈال دے، وہ تیرے سے تیرے دربار میں بیٹی کی سفارش کر دے۔ یقین جانو 4 مہینے کے بعد ارادہ یہ تھا بیٹا پیدا ہوگا۔ جب بیٹی سامنے آئی میں نے اس وقت ارادہ کیا تھا حضور کے روزے پہ، میں نے کہا کملی والے اللہ سے بیٹی لے دے، اگر مجھے بیٹی دی تو اسی سال سلام کرانے آؤں گا۔ خدا پاک کی قسم جون میں 19 جون کو واپس آیا، 22 اگست کو اللہ پاک نے مجھے بیٹی عطا فرمائی، 17 اکتوبر کو میں بیٹی کو لے کے حضور کے روزے پہ کھڑا تھا۔
جب کاروبار میں برکت نہ ہو، جب حالات پریشانی کی طرف چلنے لگ جائے، اور میرے چاند جب کمانے کے لیے محنت کرو، لاکھوں میں ہاتھ ڈالو، راکھ بن جائے، تو اگر گھر میں تمہارے بچیوں سے دعا کر لیا کرو، بیٹی جب خدا کے ہاتھ دربار میں ہاتھ ملاتی ہے، پروردگار عالم معصوم کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ ایک آدمی پریشان تھا اور پریشانی کے اندر پاگل ہو گیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، کسی نے کہہ دیا بیٹی سے دعا کروا، کہنے لگا بیٹی چھوٹی ہے، کہ بے شک چھوٹی ہے، دعا کروا۔ گھر آیا، بیٹی کو پاس بٹھا کے کہنے لگا بچے دعا کر، اللہ پریشانی دور کر دے۔ کہنے لگی ابو وہ پریشانی کی ہوندی ہے؟ کہ بیٹی جو میں تجھے کہتا رہوں تو کہتی رہنا کہ اللہ ابو کی پریشانی دور کر دے، آمین۔ کہنے لگا وہ رات دکھوں کی گزری، اس کے بعد بیٹی کے جو ہاتھ اٹھے اس کی برکت سے کوئی رات میرے پہ دکھ نہیں آیا ہے۔ خدا نے تمہیں 4 مرلے کا مکان دیا، اللہ نے تمہیں 5 مرلے کا مکان دیا، اللہ نے تمہیں تھوڑا بہت زیادہ رقبہ دیا، انصاف کر کے جانا، اللہ تمہارے ساتھ انصاف کرے گا۔ میرے عزیزوں بے انصافی نہ کرنا ورنہ خدا کے انصاف پر دکھ ہوگا۔ اللہ کے واسطے اگر بیٹی ہے تو حق دے کے جانا، اگر اس کا حق قبر کے اندر لے کے چلے گئے، وہ تمہارے جنازے کی چرپائی کے پاس آ کے کھڑی ہوئی اور اس نے تیری طرف دیکھ کر ایک آنسو نکال دیا، اللہ کی قسم یہ ایک آنسو تجھے قبر کے اندر کروٹ بدلنے نہیں دے گا۔ ایمان مضبوط ہو، اعمال کی بے شک کمی ہو گئی، اللہ اکبر، بیٹی کو راضی کر کے جا۔ تیری جنازے والی چرپائی کا پایا پکڑ کر بیٹی نے رو کے دکھا دیا اور کہہ دیا اللہ آنسو کا صدقہ ابے کو معاف کر دے، یہ ایک آنسو ہے تو پانی کا قطرہ، اس میں اتنی پاور آ جائے گی جب تک جنت کی چوکھٹ پار نہیں کروائے گا یہ آنسو تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ صبح سے لے کر رات 12 بجے تک گھر سے باہر ہو، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ کس بچے کے لیے جس نے 24 گھنٹے سے باپ کا منہ نہیں دیکھا؟ فجر کی نماز کے بعد دکان کھول، عصر کی نماز کے وقت دکان بند کر دے، پھر اپنے گھر کی اسمبلی کی صدارت کر، پھر اپنی گھر کی اسمبلی کا سپیکر بن جا۔ دیکھ ان 5 گھنٹوں میں تیرا بچہ کیا کر رہے ہیں، تو ان کے کردار کو دیکھ، ان کی گفتار کو دیکھ، ان کے گھر میں لڑنے جھگڑنے کو دیکھ۔ اگر تو اپنا گھر نہ بنا سکا تو مخلوق کے لیے خیر کا کیسا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا علی بتاؤ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ فرمایا پہلے 7 سال کی عمر ہے، تمہارا بچہ تمہارا آقا، تم اس کے غلام، ہر اپنے بچے کی بات مانو، تم اس سے پانی نہ منگواؤ بلکہ پانی خود پلاؤ، سالن خود ڈال کے دو، کپڑے اسے خود پہناؤ، اس کی تربیت کرو، اللہ اکبر، اس کے غلام بن کے تربیت کرو۔ اگلے 7 سال میں اس 7 سال کا نتیجہ دیکھو، پھر تمہارا بچہ غلام، پھر تم آقا بن جاؤ۔ مطلب کیا؟ فرمایا دیکھو شیر کی آنکھ سے کھلاؤ سونے کا نوالا۔ 24 گھنٹے اپنی آنکھوں میں رکھو بچہ کیا کر رہا ہے، رات کو چھپ چھپ کے دروازہ کھول کے دیکھو سو رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ اپنے بچے کی جیب خاموشی سے چیک کرو، اس کی جیب میں اتنے پیسے کہاں سے آئے، یہ میرا بچہ فلانی جگہ بیٹھ کے فلانے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، دوڑا دو ذہن اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ اسکول کے اندر کلاس روم میں ایک مس نے طلباء سے کہا ڈرائنگ کا پیپر نکالو، پینسل کاغذ نکالو، کوئی ایسی چیز بناؤ جس سے انسانی زندگی میں سکون آ جائے۔ گھر کے اندر شور تھا، فریج لیا ٹھنڈا پانی پیویے تو سکون آئیے، کس نے فریج بنا دیا؟ انہوں نے کہا یہ کیا؟ کہ روزانہ امی ابو سے جھگڑتی ہے، برف اسی بازاروں کوئی نہیں لے کے آنی، فریج آوے تو سانو سکون آ جائے گا، یہ میں نے بنا دی۔ کسی نے اے سی بنا دیا، کسی نے الماری بنا دی، کسی نے کپڑے بنا دیے، آخری بچی دبکتی آئی،
बिश ने उसके कागज को, ड्राइंग वाले पेपर को देखा, हैरान होकर रोने लग गई। कहने लगी ये क्या बनाया? कहने लगी रेहल और कुरान करीम। अल्लाह अकबर। मिश ने माथा चूमा का ये क्या बनाया? का सुबह सुबह हमें उठाने से पहले हमारी अम्मा हमारे सराने बैठ के इसी कुरान पाक को पढ़ती है। हम जब आंखें खोलती है, मैं कहती है अम्मा ये क्या है? अम्मा कहने लगी इसे सीने से लगाओ, इससे सुकून आएगा। जब रात को सोने की बारी आती है, माँ मोबाइल पे लोरियां नहीं सुनाती बल्कि कुरान की लोरियां दे के सुनाती है। हमें ऐसे सुकून से नींद आती है, सुबह के वक्त आँख खुलती है तो हमारे घर के अंदर कुरान के तज़किरे थे। पता लगा इससे सुकून आएगा तो मैंने कुरान पाक यहाँ सामने बना दिया। रब्बे काबा की कसम है, बड़ों बड़ों के सोच के ऊपर वो बच्ची लात मार के चली गई और बतला गई। तुम सुकून माल में तलाश करते हो, सुकून तो अल्लाह ने कुरान वाली जिंदगी में रखा हुआ है। एक बाप अपने बच्चे के सामने पेन लेके बैठ गया, तरबियत बता रहा हूं। यहां तो घर आती जान, सोता कोई नहीं, ला लितर, सोता कोई नहीं, सो जा। तो कह मैं तो अब्बू का इंतजार कर रहा था, मुझे क्या पता था कि जिन घर के अंदर आ गया। बच्चा बेचारा आया, रोटी मां ने थप्पड़ मारा और प्यो सारा दिन थक गया, रोटी तो खा मन दे। वो वहां जाके भाई बाप बिठाए खिलाए रोटी। सुनो सुनो, मैंने बड़े अल्लाह वाले से सुना था, फरमाया जिस खाने में बच्चे शामिल हो गए क़यामत के दिन उस खाने दस्तरखान का हिसाब नहीं होगा। बल्कि फरमाया बच्चों को खाना खिलाओ, उनकी उंगलियों के पोरे सालन में डुबो लो, उनकी उंगलियों की वजह से तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत आएगी। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी? मौलाना मैंने एक बाप को गिलास में पानी भर के पीते देखा, अल्लाह अकबर, आधा उससे पानी पिया गया, उसने गिलास वापस रखा, साथ ही बेटा बैठा था, उसे प्यास लगी, उसने बाप का बचा हुआ पानी जमीन पे फेंका, दूसरा पानी भर के पिया। मैंने कहा लोग क़यामत की बात करते हैं, औलाद बाप के झूठे से नफरत करने लग जाए, समझ लो क़यामत आ गई। मुझे तो समझ नहीं आती मेरे अजीजों, मौजू की पर्ची यहाँ पे लिख के रखते हो, मौलवी साहब बयान चकर हो मावा ठंडिया छावा, एक जगह इतने बड़े मेज पर इतने फ्रूट ला के रख दिए, तरह तरह के फ्रूट जो पता नहीं मैंने साल में खाए या नहीं खाए, मेरे सामने ला के रख दिए। मैंने दस्तरखान हटाया, मैंने कहा नौजवान इधर आ जा। कहने लगा क्या है? मैंने कहा किस लिए लेके आया? कहा मौलवी साहब माँ के सवाब के लिए। और मैंने कहा जालिमा इतने फल कभी माँ के सामने ला के रखे थे? कहा नहीं नहीं। मैंने कहा उठा के ले जा, माँ को खिलाता जन्नत मिलती, अब्दुल हन्नान को खिलाने का कोई फायदा नहीं। जो तुमने जुमला मोटरसाइकिल की बत्तियों पे मावा ठंडिया छावा का लिखा, ये जुमला तो तुम्हें अपने सीने पे लिखना चाहिए था। दोस्तों से मिल मिल के रो रहे, दीवारों में टकरे मार रहे, कह रहा प्यो मर गया हुण मेरा की बनेगा, अब तो अल्लाह ही बेहतर जाने क्या बनेगा। जब बाप घर में था वो भी तो तेरी झड़कियों को, वो भी तो तेरी मूंछों की मरोड़नियों को देख के रो के रात में क्या करता था, पुत्र जवान हो गया हुण मेरा की बनेगा। जामा मस्जिद में आने वालों, मेरे प्यारे प्यारे वीरों, मेरे बुजुर्गों, अगर माँ बाप जिंदा है, कोई हाजत दरपेश हो जाए, अब्दुल हल्लाल से दुआ करवाने से पहले, मौलाना से दुआ करवाने से पहले अपनी माँ बाप से दुआ करवाया करो। रब्बे काबा की कसम है मेरे अजीजों, माँ बाप हाथ उठाए, अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। खैरुकुम खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। दसो हमारे में अच्छा कोई है? सारों की बात नहीं करता, नाराज ना होना। घर में जाते हैं क्या अंदाज लेके जाते, रुमाल वहां फेंका, जुत्ती वहां फेंकी, फो 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 करके बैठे, तुम्हारी घरवाली डर के तुम्हारे सामने नहीं आती। कहां जाए? इसे कुरान के साए में लाए थे। सारा दिन तुम्हारी माँ से सुनती रही, तुम्हारे बाप के हुक्के भरती रही, तुम्हारी माँ की खिदमत करती रही, तेरी बहनों के कपड़े धोती रही, तेरे भाइयों के कपड़े धोती रही, सारा दिन ये रोटी करती रही, हंडी करती रही, झाड़ू देती रही, पोचे देती रही।
اس آس اس امید سے کہ شام کو میرا گھر والا آئے گا مجھے مسکرا کے دیکھے گا، لیکن معذرت کے ساتھ اس نے وہ سلوک کیا جو جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے، بتاؤ پھر یہ روح کی کہاں جائے گی؟ خدا پاک کی قسم ہے تمہارے سلوک کی وجہ سے تمہارا گھر جنت نہیں بلکہ تمہارا گھر جہنم بن جائے گا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ سے زندگی فضول ہے۔ چلو میرے عزیزو، نبی کی غلامی آج تم اپنانے کا وعدہ کرو۔ رحمت والا نبی رات کو اپنے گھر تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ اور آپ یوں کر کے پی رہی ہیں۔ رحمت والے نبی دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ کے دور سے کیا کہہ رہے؟ حمیرہ، جی حمیرہ میرے لیے بھی چھوڑ دے۔ حمیرہ، اماں کہتی میں نے کنارہ ہٹا دیا، سرکار آئے، میں نے یوں کر کے پیالہ پیش کر دیا، بار بار پیالے کو گھما رہے ہیں۔ میں نے کہا ماں باپ قربان ہو جائے، کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ تیرے ہونٹوں کی نشان تلاش کر رہا ہوں، بتا تو نے کہاں سے پیا تھا؟ پہلا دن سیدہ عائشہ کی شادی کا، گھر تشریف لے آئے، فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ چولہا گرم نہیں کا، مجھے تو آٹا ہی گوندنا نہیں آتا۔ آپ نے کوئی غصہ نہ کیا، طلاق کا لفظ استعمال نہ کیا۔ خدا کے واسطے ہو لوگو، طلاق کا لفظ زبان پہ مت لایا کرو۔ جب طلاق کا لفظ زبان پر آتا ہے کہ میں تینوں طلاق دے دونی ہے، خدا پاک کی قسم ہے کلیجہ تو کیا خدا کا عرش ہل جاتا ہے۔ چھوڑ دو جہیز کی لعنت کو۔ ہم میرے عزیزوں روزانہ سفر کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں گاڑی میں جہیز لوڈ ہوتا نظر آتا ہے، ہم دور سے دیکھ کے کہتے ہیں وہ لوگوں پتہ نہیں آج غریب کی بیٹی کتنے میں بکی ہے۔ یہ شادی والے دن خدا پاک کی قسم ہے، آج مولانا شبیر عثمانی میرے سے ملا، گلے رنگ کے ہو کے بھر کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا یقین جانو بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ رلا دیا خطیبوں کے خطیب کو۔ میں نے کہا کملی والے تیری شریعت میں نکاح سنت ہے، کیا کروں؟ فرمایا لڑکا بیٹھا ہو، دو پہلے فرض ہیں، دو گواہ شادی کے فرض ہیں، ایجاب و قبول، آفر ایکسپٹ، یہ قبول ہے کہ میں نے رشتہ کیا تو نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ اللہ اکبر، یہ سارے علماء نکاح پڑھانے والے ہیں۔ جب لڑکے سے کہتے تو قبول کیا، وہ یوں کر کے گئے، مولوی صاحب کہنے نا پترا زبان تل کے ہاں کر دے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے دین بتا دے، مجھے حیا والا دین بتا دے، میری بھی بیٹی ان کی بیٹیاں ہوں گی، جب میں اپنی بیٹی کے پاس بیٹی کا وکیل بن کر 2000 یا 5000 روپیہ لے کے جاؤں تو میں اپنی بچی سے کہوں فلاں لڑکے سے بحیثیت وکیل باپ کے میرے تیرا نکاح کر دیا، بیٹی بتا تجھے قبول ہے کہ نہیں؟ رحمت والے نبی نے فرمایا خبردار اس سے ہاں کہے یا نہ کہے، اسے زور نہ دینا، اسے یوں نہ کہنا زبان سے کہے ہاں قبول ہے، اگر وہ زبان سے نہ کہے سر ہلا کے دکھا دے یا رو کے باپ کے ساتھ جھپی ڈال کے دکھا دے تو سمجھ لینا تیری پگڑی کی اس نے لاج رکھ لی۔ رخصتی کے وقت بیٹی ماں باپ کے گلے لگ کے اس طرح روتی ہے جیسے جنازے والی چرپائی کو دیکھ کے رو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ باپ کی محبت میں، ماں کی محبت میں نہیں، بھائیوں کی محبت میں نہیں۔ جو میں نے نتیجہ نکالا، اللہ اکبر، وہ رو کے چیخ کے جاتی ہے دیکھو تمہاری ایک آواز پہ میں نے لبیک کہہ دیا، اگر میرے پر حالات آئے تو تم بھی لبیک کہنے میں دیر نہ کرنا۔ اگر میں آج انکار کر دیتی تیری چٹی داڑھی کا جنازہ نکل جاتا، میرے بھائیوں تم خودکشی کرتے، گھر سے باہر نہ نکلتے،
تمہارے سفید کپڑوں کی عزت کو میں نے برقرار رکھا، اپنی زندگی کی ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈال دی، تم بھی میرا خیال کرنا، مجھے رخصت کرنے کے بعد کبھی کبھار فون کر لیا کرنا، کبھی چھٹیوں میں مجھے اپنے گھر بلا لیا کرنا۔ اللہ اکبر، میں جب بھی آؤں گی تیری جھولی پھیلا پھیلا کے تیرے لیے دعا کروں گی۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میرے عزیزوں کہتا کوئی نہیں، میرا کلیجہ ہل جاتا ہے، بیمار ہوں معذور آدمی ہوں، لیکن آج زبان پر آ گئی۔ باپ دنیا سے گیا، بیٹے کے سپرد سب کر کے چلا گیا کہ بیٹا میں بیمار ہوں، مجھے مہلت کوئی نہیں، میرے مرنے کے بعد سب بہن بھائی آپس میں تقسیم کر لینا۔ بھائی کے اندر بیٹھ کے غروری آ گئی، سارے بھائیوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا، بہنوں کی دیونا بنوئیوں کو اپنے برابر کیوں لے کے آئے؟ ایک بہن تھی، سارے بھائیوں نے برابر تقسیم کر لیا۔ اللہ اکبر، بہن بیٹھی دیکھتی رہی، حتیٰ کہ دن ایسے آ گئے کہ بہن کا گھر کے اندر نووں نے آنا، بھابھیوں نے آنا منع کر دیا۔ قدرت خدا کی، ایک دن ایسا آیا، پیسہ پاس پڑا تھا میرے عزیزوں، ایک دن ایسا آیا بچہ بیمار ہو گیا، بھائی کا بچہ یعنی اس کا بھتیجا بہن کا بیمار ہو گیا، سارا پیسہ لگ گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا اتنا پیسہ، اللہ اکبر، کیس پہ اتنا پیسہ اس کے علاج پہ لگے گا، اتنے لاکھ روپے، پتہ نہیں 8 یا 6 لاکھ روپے پریشر پہ لگیں گے۔ ہر ایک کا منہ متھا مارا، کہیں سے جواب نہ ملا۔ بہن کو خبر ملی، اللہ اکبر، روتی ہوئی گھر آئی، اپنے بھائی کو سینے سے لگا کے کہنے لگی تیری ماں موجود ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ یوں نہیں کہا اج وقت آ گیا نا میرے حصہ دینا، میرے کو پیسے ہوندے میں تمہیں دینا دے دی۔ وہ بھائی کہنے لگا زبان پر کوئی لفظ ہی نہ لے کے آئی، اور جاتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی پریشان نہ ہو، میں مر جاؤں گی، تیری آنکھ میں آنسو نہیں لانے دوں گی۔ وہ بھائی اس کا منہ دیکھنے لگا کہ جلدی سے چپکے سے، اللہ اکبر، اپنی بھابھی سے چھپ کے اپنے ہاتھوں سے 2 کنگن اتار کے اس کی جھولی میں ڈال دیے کہ 10 سینہ کے میں دے کے گئی ہاں، بس کہہ دی اللہ نے کہیں سے مدد کر دی ہے، ہو لوڑ پہ تو میں نے 10 دینا، میں حاضر ہاں۔ اللہ اکبر، جب تک ایسی بہنیں موجود رہی، خدا کی قسم دنیا سے رحم نہیں اٹھے گا میرے میں۔ کبھی تمہیں بھی خیال آیا بہنوں کا؟ گئے ہو کبھی بہن کے دروازے پر؟ دروازے پہ بہن کھڑی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرے بھائی نے قربانی کے 3 جانور کیے، گلی کے جمعداروں کو گوشت ملا، بہن کے حصے میں کلو گوشت نہ آیا۔ میں نے کہا تیرے گھر بھی تو جانور کٹا، تیرے گھر میں بھی تو بکرے کٹے، تجھے کیا ضرورت ہے؟ کہ مولوی صاحب گھر دا گوشت لے دا، بھرا دے گھر دا تحفہ لے دا۔ کلو گوشت کی تھیلی لے کے دروازے پر آتا، میں سارے محلے والوں کو دکھاتی میرا ویر آیا۔ جمعے کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر 4-4 ہزار کا ہوٹلوں پہ کھانا کھانے والوں، یہ 4,000 بیل کی جھولی میں ڈال کیا، خدا پاک کی قسم تو سو جائے گا، یہ راتوں کو مصلی پہ بیٹھ کے تیرے لیے دعا کرے گی۔ عدی بن حاتم کی بہن حاتم تائی کی بیٹی دربار رسالت میں آئی، فسانہ کجی کہ کلمہ پڑھ لے، تجھے اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ رکھوں گا، جو پیار فاطمہ کو وہ تجھے ملے گا۔ کہیں لگی نہیں، گھر بھیج۔ 3 دن حضور روزانہ کہتے میری بیٹی بن جا، محمد کو ابا کہا کر، عائشہ رضی اللہ عنہ کو ابا کہا کر، کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا صحابہ کون اپنی بہن کو چھوڑ کے آئے گا؟ کچھ صحابہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ذمہ داری ہم نبھائیں گے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس انداز میں چھوڑ کے آنا، اللہ اکبر، چہرہ تو دور کی بات ہے، جو جتی رکھے اس مٹی میں بھی تمہاری نظر نہ پڑے۔ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ رضوان چھوڑ کے آئے، عدی بن حاتم سامنے کھڑے رضی اللہ، کہنے لگے عدی بعد میں بتاؤں گی، پہلے ان سے پوچھئے کوئی اندھے تو نہیں ہے؟ کہ ہوا کیا؟ کہ سارے رستے آنکھیں بند کر کے آئے ہیں، میرے سے پیچھے میرے سے آگے چلے ہیں، لیکن مجال ہے انہوں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، ان سے پوچھ تم اندھے تو نہیں ہو کہیں؟ اللہ عدی کہنے لگا یہ بتا ہو کے کہاں سے آئی؟
کہنے لگے سارے نبیوں کا سردار جنہیں دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے، کہا وہ تجھے ملے؟ کہا ہاں ملے، میں ان کے ہاں رہی۔ کہا کیا پایا، کیا دیکھا؟ کہا دو ہی جملوں میں بات ختم کر دی۔ عدی ایک طرف میرا ابا آتم تائی کھڑا ہو جائے، دوسری طرف فاطمہ کا ابا محمد عربی کھڑا ہو جائے، درمیان میں کھڑے ہوں اور لوگ مجھے کہیں کس کے پاس جائے گی؟ میں اپنے باپ کو چھوڑ کے فاطمہ کے باپ کے پاس چلی جاؤں گی، کیونکہ عدی میں نے بڑے بڑے غیرت والے دیکھے، محمد سے بڑا غیرت والا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، دنیا دیکھ کے کہے حیا کا ہے، میں باپ کا چہرہ دیکھو، پھر آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھو، دوڑ کے ان کے قدموں میں جا کے بیٹھو اور جا کے کہوں گی میرے باپ کی آنکھ میں اتنی حیا نہیں جتنی حسین کے نانے کی آنکھ میں حیا ہے۔ ایک دن مولانا اللہ نے میرے دل میں ڈالی اور کہا عبدالحنان جا کے لوگوں میں عام کر دے، جس گھر سے مرد کا باپ کا جنازہ اٹھے اور اس گھر کے اندر جوان بچیوں، خدا کے واسطے نوجوانوں، اس گھر کے پاس سے گزرنا چھوڑ دو، تمہارا مکان اس گھر سے 4 گھر آگے ہو اور دوسری گلی لمبا چکر کاٹ کے گھر آنا پڑتا ہو، تو میرے عزیزوں یہ مشقت برداشت کر لینا، یتیموں کے دروازے کے پاس سے بار بار گزرو گے، تمہاری نوجوانی تمہارے گزرنے کی وجہ سے اگر کسی یتیم کی عزت پر انگلی اٹھ گئی، اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، زندگی میں تیری میری جوانی کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کردار میں، شکل میں، صورت میں، عقل میں، نسل میں، رونے میں، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہنسنے میں، رونے میں، خوشی میں، غمی میں، شادی بیاہ میں، ہر حال میں، قیل قال میں تمہیں آمنہ کے لال کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا۔ اسی وجہ سے کہہ گئے کہ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آج اللہ کے دربار میں اس کے گھر میں بیٹھ کر عزم کر کے اٹھو، 5 وقت کی نماز، رمضان المبارک کے روزے، سچ بولنا، اللہ اکبر، حلال کمانا، حلال کھانا، کسی کا حق نہیں دبانا، اپنا حق کسی پر دینے کی طاقت نہیں، اللہ کے واسطے چھوٹ دو، یہاں تک معاف کر دو، اور کسی کا حق دینا ہو دل کے اجالنے سے پہلے اس کا حق ادا کر دو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس آدمی کی جنت کی میں ضمانت دے رہا ہوں جس کا جنازہ اٹھا تکبر سے پاک، جس کا جنازہ اٹھا کرس سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، فرمایا امام الانبیاء اسے جنت کی گارنٹی کی ضمانت دے رہا ہے۔ یہ باتیں تھی، اور سب سے بڑی سنت میرے عزیزوں حضور کی سنت چہرے پر داڑھی سجانا۔ مجھے داڑھی کٹانے والے کا گلا کوئی نہیں، مجھے تو رونا اس شخص پر آتا ہے جو روزانہ 100-150 حضور کی سنت پر اس طرح چلاتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ اس کے ہاتھ کا قیامت کے دل کیا بنے گا؟ قبر میں پتہ نہیں اس کا ہاتھ بھی سلامت رہے گا نہیں۔ خدا کے واسطے نوجوانہ نبی کی سنت پر اس طرح چلانے سے توبہ کر لے، ورنہ خدا کی قسم ان ہاتھوں کے اندر حوض کوثر کا پیالہ نہیں آئے گا۔ میں تو رو ہی سکتا ہوں، میں تو ہاتھ ہی جوڑ سکتا ہوں، میں اٹھ کے تمہیں گلے لگا کے ماتھا ہی چوم سکتا ہوں، میں تو ہدایت کے اپنے تمہارے لیے دعائی کر سکتا ہوں، کرنی تو آپ نے اپنی مرضی ہے۔ خدا کے واسطے یہ سنت کے بال بچا لو، یہ سنت کے بال قبر میں تمہارا جسم بچا کر دکھا دیں گے۔ اگر میرے سمیت سارے مجمع کو اپنی میرے عزیزوں غلطیوں کوتاہیوں کا احساس ہو رہا ہے تو ابھی اٹھنے سے پہلے 3 مرتبہ سارا مجمع کہے یا اللہ میری توبہ، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ وہ کریم ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے، خدا پاک کی قسم ہے ابھی ہونٹ جڑے کوئی نہیں، اس نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے، صحابہ کی عزت کی چوکیداری کے لیے، امہات المؤمنین کی عزت کی دفاع کی چوکیداری کے لیے، دعوت و تبلیغ کے شعبے میں دین ساری دنیا کے اندر میرے زندگی سمیت سارے عالم میں پھیل جائے، اس کی چوکیداری کے لیے اللہ آپ کو مجھے قبول فرما لے۔ خیر والا کام
کرتے رہنے کی اور کرتے کرتے قبر میں جانے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ کل انشاءاللہ بدھ پرسوں جمعرات ہے، اپنی اپنی مسجدوں سے پوری پوری سروزی کی جماعت لے کے نکلو کہ اللہ میری صلاحیتوں کو، میرے مال کو، میری اولاد کو، میری جان کو اللہ ذریعے کے طور پہ تو اللہ خیر کے پھیل جانے کے لیے قبول فرما لے۔